اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین یا رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران میں فرمایا کہ آسمانوں اور زمین کی پیدائش میں اور رات اور دن کے ہیر پھیر میں یقیناً عقل مندوں کے لیے نشانیاں ہیں، جو اللہ تعالیٰ کا ذکر کھڑے اور بیٹھے اور اپنی کروٹوں پر لیٹے ہوئے کرتے ہیں، اور آسمانوں اور زمین کی پیدائش میں غور و فکر کرتے ہیں اور کہتے ہیں اے ہمارے پروردگار، تو نے یہ سب کچھ بے فائدہ پیدا نہیں کیا، تو پاک ہے، بس ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لیا۔ جب ان آیات کا نزول ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوران نماز ان آیات کی تلاوت کرتے ہوئے زار و قطار رونے لگے، حتیٰ کہ آپ سجدے کی حالت میں تھے تو آپ کی داڑھی مبارک اور وہ جگہ آپ کے آنسوؤں سے بھیگ گئی۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے اپنی بڑائی، اپنی بادشاہی کا ذکر کیا اور ساتھ ہی ساتھ ان لوگوں کا ذکر کیا جو اللہ تعالیٰ کی تخلیق پہ، آسمان اور زمین پہ، رات اور دن کے آنے اور جانے پہ غور کرتے، فکر کرتے اور ان کو عقل مند قرار دیا۔ اور وہ لوگ کہتے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار، تو نے کچھ بھی بے مقصد اور بے فائدہ پیدا نہیں کیا۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے اس بات کی تائید کر دی کہ کچھ بھی اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں بے مقصد اور بے فائدہ پیدا نہیں کیا، تو ہم بھی اللہ تعالیٰ کی پیدا کی ہوئی مخلوق ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی جتنی بھی تخلیق ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو اشرف المخلوقات بنایا اور تمام مخلوقات پہ ایک فوقیت عطا کی۔ تو ہماری تخلیق بھی بے مقصد اور بے فائدہ نہیں۔ یقینی طور پہ ہماری تخلیق کا بھی کوئی مقصد ہے، لیکن ہماری تخلیق کا جو مقصد ہے، کیا ہم اس مقصد کو سمجھتے ہیں اور ہم اس مقصد کو پورا بھی کرتے ہیں؟ کیا ہم اپنے آپ کو ان عقل مند لوگوں میں شمار کرتے ہیں جن کا ذکر اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں فرمایا، جو آسمان و زمین کی تخلیق پہ غور کرتے ہیں، جو رات اور دن کے آنے اور جانے پہ غور کرتے ہیں اور اس میں موجود نشانیوں پہ غور کرتے ہیں؟ اگر ہم ان چیزوں پہ غور و فکر شروع کر دیں، اس بات کو عقلی طور پہ مان لیں کہ ہماری تخلیق بھی بے مقصد نہیں ہے، تو پھر ہم اپنی زندگی میں موجود ہر وہ چیز جو بے مقصد ہے اس کو اپنی زندگی سے نکالنے کی کوشش کریں اور اپنی زندگی کے ہر لمحے کو با مقصد بنانے کی کوشش کریں، اس کو ضائع نہیں ہونے دیں۔ جب ہم ہر روز سونے کے بعد صبح اٹھتے ہیں تو ہم اللہ تعالیٰ سے کیا دعا کرتے ہیں؟ ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں، الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور، کہ اے اللہ، تو نے ہی مجھے موت دی اور تو نے ہی اس موت کے بعد مجھے دوبارہ زندہ کیا۔ یعنی ہر روز ہمیں ایک نئی زندگی ملتی ہے، اور ہر روز اللہ تعالیٰ اس وقت مقرر کے آنے سے پہلے کہ جس روز ہماری روح قبض کر لی جائے گی، اللہ تعالیٰ ہمیں مارنے کے بعد دوبارہ زندہ کرتا ہے۔ ہر دن ہماری زندگی شروع بھی ہوتی ہے اور اس کا اختتام بھی ہوتا ہے، تو ہمیں اس ایک دن کو اپنی پوری زندگی تصور کر کے جینا ہے اور اپنے ہر دن کے ہر لمحے کو با مقصد بنانا ہے، قیمتی بنانا ہے۔ ہمیں خود سے اپنے روزمرہ معمولات کا جائزہ لینا ہے کہ میری صبح کس طرح ہوتی ہے، میرے دن بھر کے معمولات کیا ہیں، میری مصروفیات کیا ہیں، اور اس میں کتنی ایسی چیزیں ہیں جو بے مقصد ہیں، فضول ہیں، جن سے مجھے کوئی حاصل نہیں ہے سوائے اس کے کہ وہ ایک تفریح ہیں، شغل ہیں، مذاق ہیں۔ اور خصوصاً آج کل سوشل میڈیا کی وجہ سے ہماری مصروفیات ایسی ہوتی ہیں کہ ہمارے گھنٹوں موبائل فون، ویڈیو گیمز، کمپیوٹر، موویز، نیٹ فلکس، اس کے اوپر ضائع ہو جاتا ہے۔ تو ہمیں اپنی زندگی میں موجود ان تمام چیزوں کا، اپنے معمولات کا جائزہ لینا ہے اور اس قسم کی جتنی بھی غیر ضروری چیزیں ان کو ترک کرنا ہے اور اپنی زندگی کو بامقصد بنانا ہے۔ اور بامقصد زندگی میں کیا کرنا ہے ہمیں؟ بامقصد زندگی کون سی ہوگی؟ بامقصد زندگی وہ ہوگی جس میں ہم اللہ تعالیٰ کی تخلیق کے اوپر غور و فکر کریں گے، آسمان و زمین پہ غور و فکر کریں گے، اس دن کے آنے اور جانے میں غور و فکر کریں گے، اپنے اس دنیا میں آنے کے مقصد کو سمجھیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا میں صرف کھانے پینے، سونے، جاگنے، گھومنے پھرنے کے لیے نہیں بھیجا ہے۔ تو جس مقصد کے تحت ہم اس دنیا میں آئے ہیں، اللہ تعالیٰ کو پہچاننا ہے، اس کے احکامات کو ماننا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پہ عمل کرنا ہے، اور اپنی اور دوسروں کی زندگی کو اور پھر اس معاشرے کو بہتر جگہ بنانا۔ اور جب ہم اس معاشرے کو، اپنی اس زندگی کو اچھا بنائیں گے تو یقینی طور پہ ہماری آخرت بھی سنور جائے گی۔ ہم اپنی دعاؤں میں یہ دعا کرتے ہیں اور بکثرت یہ دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ،
ہمیں ایمان والی زندگی عطا فرما اور ایمان پر خاتمہ نصیب فرما۔ بکثرت ہم اپنی دعاؤں میں یہ دعا کرتے ہیں کہ ہمیں ایمان پر خاتمہ نصیب فرما۔ تو ایمان پر خاتمہ ہوگا کب؟ جب ہم زندگی ایمان والی گزار رہے ہوں گے۔ جب ہم زندگی ہی ایمان والی نہیں گزار رہے ہوں گے، سارا وقت ہم دنیاوی معاملات، اور دنیاوی معاملات بھی کون سے؟ جو بے مقصد ہیں۔ کوئی اپنے روزگار کے لیے اگر دنیاوی معاملات میں مصروف ہے تو اس میں کوئی نہ عیب ہے نہ برائی ہے، لیکن گھنٹوں بے مقصد چیزوں میں اپنے وقت کو ضائع کرنا اور اسی دوران موت کا آ جانا، تو کیسے ایمان پر خاتمہ ہوگا ہمارا؟ ایمان پر خاتمہ اسی وقت ہوگا جب زندگی ہم ایمان پہ گزاریں گے۔ اور ان آیات کے نازل ہونے پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا زار و قطار رونا اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ یہ آیات قرآن مجید کی دیگر تمام آیات کی طرح خصوصی اہمیت کی حامل۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن مجید کو صحیح معنوں میں سمجھنے اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اپنی زندگی میں موجود جتنی بھی بے مقصد چیزیں ہیں ان کو ترک کرنے اور اپنی زندگی کے ہر لمحے کو بامقصد بنانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان والی زندگی اور ایمان پر خاتمہ نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ جزاکم اللہ خیر۔